بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے عمران خان صاحب سے کافی قریبی تعلق ہیں۔ وہ ان کا پی ٹی آئی سے بھی، پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں سے بھی ان کا کافی قریبی تعلق ہے۔ انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات ڈسکلوز کی، اور جو کہ ظاہر ہے ایک ہر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس قسم کے حالات سے عمران خان صاحب گزر رہے ہیں، اور مئی 9 کے بعد خاص طور کے اوپر جس قسم کی ان کو سچویشن وہ فیس کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا تھا ارشاد بھٹی صاحب کا کہ عمران خان صاحب کو اگر اس بات کی ریئلائزیشن ہے، اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کچھ انٹرویوز میں بھی کہا کہ جو اسمبلیاں جو ختم کی تھیں، پنجاب کی اسمبلی، کے پی کی اسمبلی، پھر اپنی گورنمنٹس ختم کی، پھر این بلاک ریزگنیشن دے کے نیشنل اسمبلی سے وہاں سے نکل آئے، تو وہ شاید فیصلے کہ جی وہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، اور ظاہر ہے ان فیصلوں کا نقصان ہوا۔ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا۔ لیکن جو اہم بات کی ارشاد بھٹی صاحب نے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اب اس بات کا پچھتاوا ہے۔ پچھتاوا انہوں نے کہا پتہ نہیں ریگریٹ کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، اس سے تھوڑا سا کوئی سافٹ ورڈ ہو، پچھتاوے سے تھوڑا سا سافٹ ورڈ، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ جو انہوں نے جو لڑائی انہوں نے لی، یہ ان کو نہیں لینی چاہیے تھی، اور اس کا ظاہر ہے اب تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سے لوگ سمجھاتے رہے، بہت سے لوگ کہتے رہے، اور اس پچھلے 1 سال کے دوران جب وہ یہ بیانیہ بناتے رہے اور فوج کے اگینسٹ جو بیانیہ بناتے رہے، تو ان کو اپنے لوگوں نے بھی، کافی لوگوں نے سمجھایا، بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن وہ نہیں انہوں نے بات کسی کی سنی۔ لیکن اینی ہاؤ بھٹی صاحب کے بقول عمران خان صاحب اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جی 5 لوگ ان کے مطابق کہ 5 لوگ تھے ان کی پارٹی کے، جو ان کو مطلب ہے کہ اس رستے کے اوپر لے کے جا رہے تھے کہ جی فوج کے بارے میں کہ جی آپ فوج کو ٹیک آن کریں، اور یہ کہ جی اور جو بھی سارا کچھ ہوتا رہا، جو بیانیہ فوج کے مطلب ہے کہ وہ بناتے رہے، تو وہ 5 اپنے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے اوپر ان کو ذمہ داری ڈالتے ہیں، اور پھر بقول بھٹی صاحب کے، اور وہ جو 5 لوگ ہیں وہ 5 کے 5 اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہ بات تھی، امپورٹنٹ بات تھی، اہم بات تھی، اور جو سورس تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ بات تو ہے، جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ نہیں بلکہ آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما سے آپ آف دا ریکڈ بھی بات کریں، جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں، شامل ہیں، تو وہ یہ سب کہتے ہیں کہ جو ہم سے واقعی یہ غلطی ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے متعلق یہ جو بات کی، جو ڈسکلوجر تھا بھٹی صاحب کا، یہ ایک اہم مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ تھی، اہم چیز تھی۔ لیکن اب اس کا کیا فائدہ، اب اس سے کیا عمران خان صاحب مطلب ہے کہ اگر آپ پچھتا رہے ہیں اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لڑائی میں نے غلط لی اور نہیں لینی چاہیے تھی، اس کا اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس وقت تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نیئر فیوچر میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مئی 9 تھا، جو کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات کر کے ڈائریکٹ کرتے ہیں یا انڈائریکٹ وہ کی جاتی ہے ان کی طرف سے یہ بات، تو کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے جو پہلے فوج سے تعلقات تھے وہ نارملائزیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ تو مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک امپورٹنٹ بات اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آج حماد اظہر صاحب، جو کہ ابھی جن کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے ان کی گرفتاری کے لیے، اور پھر ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں 600-700 ان کی ٹیلی فونک انٹریکشنز تھیں، جب کور کمانڈر جو گھر تھا، جب وہاں پہ حملہ ہو رہا تھا، تو یہ وہاں پہ لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا۔ لیکن حماد اظہر صاحب کی میں نے ٹویٹ پڑھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں کہیں شہر سے باہر تھا اور شاید ایک بھی کال انہوں نے نہیں کی۔ یہ ان کا مطلب ہے کہنے کی، یہ انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ تو ایک بات، جب حماد اظہر کا نام آیا تو اس لحاظ سے میں نے سوچا بتا دوں۔ لیکن حماد اظہر نے آج ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کٹ پتلیوں سے مذاکرات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این وغیرہ، ان سے مذاکرات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مسلط شدہ لوگ ہیں جن کا کوئی ووٹ بینک نہیں اور بیساکھیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ آئین اور جمہوریت کی بحالی کی خاطر صرف حقیقی فیصلہ سازوں سے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش جو عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ بیسیکلی
فوج سے مذاکرات کی وہ کی ہے، اور پی ڈی ایم سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات اس قسم کی بات انہوں نے رول آؤٹ کر دی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ جب حماد اظہر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو کل یا پرسوں عمران خان صاحب کی آپ دیکھیے گا کہ ان کی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں وہ ایک اپیرنٹلی ایک ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے پی ٹی ایم اور پی ڈی ایم کے، پیس پارٹی اور پی ایم ایل این کی نام، مطلب ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا نام لے کے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے 27 سال سے میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات رہے، اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اگر ان کا اے پلان ہوتا ہے تو ان کا ایک بی پلان بھی ہوتا ہے، ایک سی پلان بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ جی کس وقت وہ اے پلان سے بی پلان کے اوپر چلے جائیں گے اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہی فوج یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بھی، مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں اور پھر حماد اظہر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پالیسی کیا ہے اس وقت پی ٹی آئی کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں پہلے بھٹی صاحب کی بات کر رہا تھا ان کے حوالے سے، کہ بھٹی صاحب نے جو بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے 5 لوگوں نے وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے مطلب ہے کہ اس لائن کے اوپر لے کے گئے جہاں فوج کی طرف کنفرنٹیشن ہو گئی، فوج کے خلاف بیانیہ بنانا شروع کر دیا، واٹ ایور جو بھی تھا۔ لیکن میں آپ کو ویسے بتاؤں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور میرا اپنا انالیسز ہے کہ عمران خان صاحب آپ دیکھیے گا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ فوج کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یا فوج کے متعلق وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسی بات کریں گے کہ پھر ان کو پھر آگے چل کے تو مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کے ان کو احساس ہوگا کہ شاید یہ بات میں نہ کرتا تو بہتر ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں ایک بات کر دوں، میرا ابھی جو اس سے پہلے میں نے آج دن میں ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جی 2 دن پہلے ایک ویڈیو شیئر ہوئی، بہت وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب اور چیف جسٹس اور جو پونی جج ہیں، جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فائد عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں کہ وہ ان سے ہاتھ ملائے بغیر ادھر مڑ کے چلے گئے، اور اس کے اوپر لوگوں نے بہت سی باتیں کی، اس کو کافی ایشو بنایا۔ اور میں نے آپ کو اپنے ویلاگ سے، وہ جو میرا دن میں ویلاگ تھا اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے جو کہ صرف دکھائی گئی ہے، وہ صرف اتنا پورشن دکھایا گیا ہے جو یہ چیز دکھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر جو ویڈیو کا کلپ دکھایا گیا اس سے پہلے جو چیز نہیں دکھائی گئی وہاں پہ ہاتھ ملا لیا ہوگا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہوں گے یا اس کے بعد وہ ملے ہوں گے، لیکن اس چیز کو میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے میں نے وہ بات کی، اور اس کے کوئی 2 گھنٹے بعد آپ دیکھیں کہ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی۔ میں تیزی سے وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے تو پھر میں یہ ختم کر رہا ہوں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ محترم جناب جسٹس اقبال حمید الرحمان نے کل یعنی 1 جون کو چیف جسٹس شریعت کورٹ کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پروگرام کے اختتام کے فوراً بعد میں سب سے پہلے ان کی اہلیہ کے پاس سلام کرنے اور انہیں مبارکباد دینے کے لیے گیا، جہاں میری ملاقات جسٹس عمر عطا بندیال سے ہوئی اور میں نے ان سے دعا سلام کی۔ پھر میں جسٹس اقبال حمید الرحمان کو مبارکباد دینے گیا۔ اس کے بعد میں شریعت کورٹ کے سابق عالم جسٹس ڈاکٹر سید محمد انوار سے گفتگو کے لیے گیا، جہاں جسٹس بندیال بھی ان سے ملنے کے لیے پہنچے۔ کسی نے یہ لمحہ ریکارڈ کیا اور اس کے ساتھ غلط طور پر اس بات کا اضافہ کر دیا کہ میں نے جسٹس بندیال کو سلام نہیں کیا۔ اچھا، میرے مڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جسٹس رحمان کی اہلیہ اپنے بعض رشتہ داروں سے میرا تعارف کروانا چاہتی تھی۔ میڈیا میں غلط تعبیرات سامنے آئی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ خلاف حقیقت خبریں نہ پھیلائی جائیں، کیونکہ یہ غیر ضروری غلط فہمیوں اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ گھٹ جوڑ کے ذریعے گھڑی گئی جھوٹی کہانیوں کا ماضی قریب میں نشانہ بننے کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو اس تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے۔ پھر وہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کوٹ انکوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خبر پھیلانے سے قبل اس کی صداقت کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کو اپنی لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو۔ اچھا، اس سلسلے میں پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے کہ میں نے سپریم کورٹ میں قصداً ایک الگ گروپ بنایا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں آئین کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے منصب کے حلف کا پابند ہوں اور اس کے خلاف کسی چیز کی تائید نہیں کر سکتا۔ حقائق مسخ کر کے ایک متنازع بیانیہ گھڑنا ادارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں غیر ضروری امور
میں پڑھنے کی بجائے مل کر ایسا مضبوط عدالتی نظام تعمیر کرنا چاہیے جس میں ساری توجہ فوری انصاف کی فراہمی پر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔